الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلى عليه. استادی المکرم شیخی و مربی قبلہ حکیم صاحب دامت برکاتہم عالی، دیگر علماء کرام اور حضرت حاجی طاؤس خان صاحب کے فرزندان ارجمند، میں سب سے پہلے ان بچوں کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے حاجی صاحب کی اصل وراثت کو سنبھالے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے ان کو مادی اور مانوی دونوں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ شاہ شکر کی توفیق نصیب فرما دے۔ شکر سے نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا ہے جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کھانے سے مراد جسم کی ساری ضرورتیں ہیں، اس میں لباس بھی ہے، اس میں دوا بھی ہے، اس میں مکان بھی ہے۔ جسم کی ساری ضرورتیں جو ہے اس کو طعام کہا جاتا ہے، اور طعام یعنی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، اور مال بغیر کسب کے حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کسب کی مختلف صورتیں ہیں۔ زراعت بھی ایک کسب ہے، ملازمت بھی ایک کسب ہے، اور تجارت بھی ایک کسب ہے، اور ان سارے اکتسابوں میں اللہ کے نبی نے جس کو پسند کیا ہے وہ تجارت کا کسب ہے۔ کسب کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، الکاسب حبیب اللہ، اور فرمائے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد کل فریضہ۔ حلال کا معنی یہ فرض نماز کے بعد سب سے بڑا فرض ہے۔ اب یہ ہے کہ ان میں جو تجارت کا کسب ہے اس کے اندر اللہ پاک نے 9 حصے رزق رکھا ہے، اور اس کسب کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ تجار وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ پاک نے دنیا کے کونے کونے کے اندر دین پھیلایا ہے۔ انڈونیشیا کے اندر 2 صحابہ گئے ہیں، اور آج انڈونیشیا کے اندر جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ ان 2 تجار صحابہ کی برکت سے پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے تاجر جہاں بھی گئے وہ اپنے ساتھ تجارت دین کے مطابق کرنے کا ڈھنگ لے کر گئے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اگلے لوگ ان کی تجارت اور ان کی صداقت سے متاثر ہو کر وہ جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کے مطابق تجارت کے علم کو سیکھیں۔ یاد رکھیں تجارت ایک عمل ہے، اور عمل کا امام علم ہوتا ہے۔ اس لیے جو آدمی شریعت کے اعمال کو نہیں ادا کرتا وہ بھی خسارے میں ہے، اور جو بغیر سیکھے ادا کرتا ہے وہ بھی خسارے میں ہے۔ ہماری عادت بن چکی ہے، ایک کثیر طبقہ تو نماز روزہ اور تجارت کی طرف آتا ہی نہیں، اور جو ایک قلیل طبقہ آ رہا ہے وہ بغیر سیکھے آ رہا ہے۔ کتنے نمازی ایسے ہیں
جن کو نماز کے فرائض اور واجبات کا علم ہے، کتنے روزے والے ایسے ہیں جن کو روزوں کے فرائض اور مفسدات کا علم ہے، کتنے تاجر ایسے ہیں جن کو تجارت کے فساد کا علم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر بازار میں جاتے تھے اور تجار سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کو بیع اور شرائع کا علم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس نے بیع اور شرائع کا علم نہیں سیکھا ہوتا تھا، کوڑے سے اس کی خبر لیتے تھے اور دکان کو بند کر دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جاؤ پہلے علماء سے تجارت سیکھو۔ تجارت کی کتنی قسمیں ہیں، تجارت کب فاسد ہوتی ہے، اس کا علم حاصل کرنا یہ تاجر کے لیے فرض عین ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ تجارت بھی دو قسم کی ہے، ایک تجارت فرض عین ہے اور ایک تجارت فرض کفایہ ہے۔ فرض عین وہ تجارت ہے جو اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، اور فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ فرض عین اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اور فرض کفایہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے، اور اگر چند لوگ بھی فرض کفایہ کو ادا کر دے تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں یہ فرض عین ہے، آپ جنازہ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ آپ جنازہ دوسرے کی مغفرت کے لیے پڑھتے ہیں اور نماز اپنی ذات کے لیے پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی تجارت بھی دو ہیں، ایک تجارت فرض عین ہے اور ایک تجارت فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کون سی تجارت ہے؟ فرض عین وہ تجارت ہے جس میں اپنی ایمان اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اور سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے کی جائے، کیونکہ سوال کی ذلت کو شریعت کے اندر برداشت نہیں کیا گیا ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے تھے اور پیسے مانگ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا اور پوچھا ارے تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک پیالہ ہے جس کے اندر کوئی چیز دے دے کھا لیتا ہوں، ایک کمبل ہے آدھا نیچے ڈال لیتا ہوں آدھا اوپر ڈال کر رات کو سو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ وہ دونوں چیزیں لے کر آ جاؤ۔ وہ حضور کی مجلس میں دونوں چیزیں لے کر آ رہے، اللہ کے نبی صحابہ کی مجلس میں اس کو نیلام کر رہے اور ان سے پوچھ رہے ارے بھائی کوئی ہے تم میں جو ان کو قیمتاً لے لے؟ ایک صحابی اٹھے فرمایا 1 درہم میں لیتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ دوسرے صحابی اٹھے فرمایا 2 درہم میں لیتا ہوں، فرمایا لے لو، 2 درہم اس سے لے لیے، اور اس صحابی سے فرمایا کہ 1 درہم سے جا کر بازار سے اپنے گھر والوں کے لیے سودا صرف لے آؤ، اور دوسرے درہم سے جا کر بازار سے کلہاڑی اور رسہ لے کر آ جاؤ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس کے اندر دستہ ڈالا اور کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور آ کر بازار میں فروخت کرو، 10 دن تک تمہیں نہ دیکھوں۔ 10 دن کے بعد جب وہ آیا اس کے پاس 10 درہم تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو سوال کرتا ہے قیامت والے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس لیے کون سی تجارت فرض عین ہے؟ جو سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے کی جائے، جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کی جائے، جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کی جائے۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، بعض اوقات انسان کو فقر کفر کی طرف لے چلتا ہے۔ دوسری تجارت جو فرض کفایہ ہے، وہ فرض کفایہ کون سی تجارت ہے؟ جو مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے کی جائے، اور اس لیے کی جائے تاکہ مسلمانوں کو سستی، اچھی اور معیاری چیزیں ان کی دہلیز پر آسانی کے ساتھ مل جائیں۔ یہ تجارت جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ بھی کریں گے، باقیوں کے ذمے سے یہ ساقط ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں تجارت کو سیکھنا ہے۔ تجارت ہندو بھی کرتا ہے، تجارت سکھ بھی کرتا ہے، اور تجارت جو ہے وہ یہود اور نصارہ بھی کرتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق نیت اور عمل کا ہوتا ہے۔ مسلمان کی نیت تجارت میں الگ ہوتی ہے، غیر مسلم کی الگ ہوتی ہے۔ مسلمان کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے، غیر مسلم کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے تجارت کس نیت اور کس عمل سے کرنی ہے۔ میرے کتنے دکاندار بھائی یہاں موجود ہیں، ارے اپنی نیتوں کو ٹٹول کر دیکھو، کیا ہم نے دکانیں کھولی ہیں؟ ہماری نیتیں درست ہیں؟ کیا ہم نے دکانیں کھولی ہیں؟ کیا ہمارے اعمال شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اس لیے فرق جو ہے وہ نیت اور عمل کا ہوتا ہے۔ مسلمان کی نیت کیا ہونی چاہیے؟
اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کی نیت، پہلی نیت کیا ہو، میں سوال کی ذلت سے بچوں، اپنے ایمان اور اپنی عزت کی حفاظت کر سکوں، پہلی نیت یہ ہو۔ اور دوسری کیا ہے، مسلمانوں کی خیرخواہی کی نیت ہو۔ الدین النصیحہ، دین تو خیرخواہی کا نام ہے۔ اور جب یہ خیرخواہی لے کر مسلمان تجارت کرتے تھے تو دنیا جوک در جوک ان کے عمل کو دیکھ کر اسلام کی طرف آتی تھی۔ ایران نے وہ اپنے جاسوس بھیجے مدینے کے بازار میں، جاؤ دیکھو کہ ہمارے پاس دنیا کی ساری فیسلٹیز ہیں، اور لوگ ان فقراء کے پاس جوک در جوک آ کر فی دین اللہ افواجا کا نقشہ پیش ہو رہا ہے، لوگ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جاؤ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان میں دو جاسوس آتے ہیں اور ایک تاجر سے جا کر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، اور وہ تاجر اسے کیا کہتا ہے، ارے بھائی یہ میرے پڑوسی دکاندار سے لے لو۔ اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کو نقد پیسے دے رہے ہیں اور آپ چیز ہمیں نہیں دے رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑوسی دکاندار سے لے لو۔ وہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے، میں جب صبح سے آیا ہوں میرے پاس ابھی تک بہت سے گاہک آ چکے ہیں، میرے اس بھائی کے پاس ابھی تک ایک گاہک نہیں آیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس دکاندار بھائی کی بھی کچھ نہ کچھ اس کو بھی نفع مل جائے۔ کیوں؟ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے الدین النصیحہ، دین تو خیرخواہی کا نام ہے۔ آج ہم بازار میں جاتے ہیں، ہمارا بورڈ سارے دکانداروں کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، ہمارا بورڈ سارے دن جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ہمارے بورڈ پر سارا دن مسلمانوں کی سبکی کے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے بورڈ میں لکھا ہوتا ہے سارے بازار سے سستا اور عمدہ مال۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سارے مہنگا بیچتے ہیں، میں سستا بیچتا ہوں۔ یہ خیرخواہی کی نیتیں لے کر ہم بازار میں آ رہے۔ اور کیا لکھا ہوتا ہے، کپڑے کی واحد دکان، حالانکہ وہاں 100 دکانیں اور بھی ہیں۔ یہ جھوٹ سارا دن ہمارا بورڈ بول رہا ہوتا ہے، اور جس تاجر کا سارا دن زبان بھی جھوٹ بول رہی ہو، اس کا بورڈ بھی جھوٹ بول رہا ہو، اس کی تجارت میں کہاں خیر اور برکتیں آئے گی۔ اب انہوں نے جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ اب اس تاجر نے ان کفار کو دین سنایا نہیں ہے، دین دکھایا ہے۔ اس لیے دنیا کو اگر دین کے اندر لانا ہے، یاد رکھو سنانے سے کبھی نہیں آئیں گے، دین دکھانے سے آئیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے وہ متاثر ہو کر ضرور دین کی طرف آئیں گے۔ تو ہمیں یہ نیت رکھنی چاہیے، اور پھر ہمیں عمل کیا کرنا چاہیے، کیونکہ فرق نیت اور عمل کا ہے۔ نیت اپنی درست کر لی جائے، اور عمل کیا ہو، ناپ تول کے اندر کمی نہ ہو۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ فرمایا جب وہ لیتے ہیں وہ پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں وہ ڈنڈی مارتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، جو چیز بتائیں وہی دیں۔ ہاں ہمارے ہاں ہاتھی کے دانت اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ اچھی اچھی چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں اور 2 نمبر چیزیں پیچھے رکھی جاتی ہیں، اور جب دیا جاتا ہے اچھی کو ہٹا کر 2 نمبر اس میں ڈال دی جاتی ہے۔ کل میں ایک جگہ فروٹ لے رہا تھا تو دکاندار صاحب میں دیکھ رہا ہوں، آگے اس نے بڑی بڑی خوبانیاں رکھی ہوئی ہیں، اور مجھے جا کر پیچھے سے ڈال کر اس نے دی۔ میں نے اسے کہا بھائی صرف نفع کمانا ہے کہ ایمان بھی کمانا ہے؟ اس لیے ہم سارا دن نفع کما لیتے ہیں اور ایمان کو بیچ کر رات کو پیسے گھر کو لے کر ایمان کو فروخت کر کے آ جاتے ہیں۔ اس لیے جو چیز دکھائیں وہی چیز اس کو دے دیں۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ اور تیسرا یہ ہے، آپ نے مال کا عیب بتانا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، اگر آپ نے مال کا عیب نہیں بتایا اور آپ نے فروخت کر دیا، یہ نفع آپ کے لیے جائز نہیں۔ یہاں عیبوں کو چھپایا جاتا ہے کہ عیب بتائے جاتے ہیں۔ حضرت خطیب صاحب آپ کو بتائیں گے، ہمارے ہاں فقہ میں کتاب البیوع بہت بڑی ہے، کتاب الصلاۃ بہت چھوٹی ہے، کتاب البیوع بہت بڑی ہے، اور اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے۔
اس لیے ہمیں یہ چیزیں سیکھ کر مارکیٹ میں آنا ہے۔ الحمدللہ حاجی صاحب کے بچوں میں علماء بھی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم نے محراب کے امام بہت پیدا کر دیے، آؤ آپ تجارت میں لوگوں کی امامت کرو، زراعت میں لوگوں کی امامت کرو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر لوگوں کی امامت کرو۔ آپ بازاروں میں نکلو، ممبروں پر بیٹھ کر حلال اور حرام بتانا بہت آسان ہے، اس بازار میں آ کر حلال پر چل کر دکھاؤ اور حرام سے بچ کر دکھاؤ، اور جو تاجر یوں کرے گا التاجر الصدوق الامین مع الشہداء یوم القیامہ، اس کا حشر شہید کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ شہید ایک دن شہید ہوا، اور یہ ہر آنے والے گاہک پر اپنی خواہشوں پر چھری پھیر رہا ہے۔ رات تک کتنی مرتبہ اس کے دل پر آرے چلتے ہیں، لیکن یہ صداقت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، تو اس لیے اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ شہید کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو اتنا آسان نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، صداقت کے ساتھ زندہ رہنا یہ شہادت کی موت سے بھی افضل ہے۔ حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صداقت کے ساتھ زندہ رہنا یہ شہادت کی موت سے بھی افضل ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اہل علم ہو، ہم اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ کون سی دلیل سے ہم کہہ رہے، اہل علم نہ ہو تو ہمیں اشارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے کون سے حوالے سے کہی ہے کہ شہادت کے ساتھ زندہ رہنا یہ صداقت کے ساتھ زندہ رہنا یہ شہادت کی موت سے بھی افضل ہے۔ وہ احد کا واقعہ بیان کر رہے کہ جب صحابہ اکرام پر اچانک حملہ ہوا، تتر بتر ہو گئے، اور ایک گھاٹی میں پناہ لی حضور کے ساتھ۔ اتنے میں کافروں کے ایک سردار آیا اور اس نے کہا نکلو میرے مقابلے میں تم میں اگر کوئی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا دیا اور کہا صدیق اپنی موت سے مجھے غمزدہ نہ کر۔ ایک اور صحابی حضور سے اجازت لے رہے، حضور علیہ السلام اس کو جہاد کے جانے کی فوری اجازت دیتے، وہ کھجوریں کھا رہے، کھجوریں پھینک دی۔ اتنا کون انتظار کرے گا کہ جنت جانے میں کھجوریں رکاوٹ بنے؟ حضور اس کو نہیں روک رہے، وہ مقام صالحین میں تھے اور یہ مقام صداقت پر تھے۔ صداقت کا مقام نبوت کے بعد ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اس لیے اس سے حضرت استدلال لیتے ہیں کہ صداقت کے ساتھ زندہ رہنا یہ شہادت کی موت سے بھی افضل ہے۔ اس لیے یہ صداقت دکانوں میں اپنا لو اور شہادت کی موت اپنے لیے لکھوا دو۔ اس لیے یہ تو تین باتیں میں نے عملی اعتبار سے کہی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی تجارت آخرت کی تجارت سے غافل نہ کرے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا مرد وہ ہے جس کو خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے۔ اب اللہ کی یاد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سوری یاد ہے، ایک حقیقی یاد ہے۔ تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ، تحمید پڑھنا، الحمدللہ، تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر، تہلیل پڑھنا، لا الہ الا اللہ، یہ ساری سوری یاد ہے۔ حقیقی یاد کیا ہے کہ آپ کو دکان کے اندر اللہ پاک کے حکم یاد ہوں اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کرنے والے ہوں، تو گویا آپ کو حقیقی طور پر اللہ یاد ہے۔ اور اگر آپ کے ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ سے ملاوٹ کر رہے ہیں، آپ اللہ سے غافل ہیں۔ یہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے ہے، یہ اپنے اوپر اعتبار پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے نماز کے وقت میں تجارت کے اندر لگنا یہ کوئی دھندا نہیں ہے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے ایک دنیا کے دھندے ہیں اور ایک دنیا کے پھندے ہیں۔ تو دھندے کرنے کا شریعت نے حکم کیا ہے اور پھندوں سے اپنے کو بچانا ہے۔ یاد رکھیں یہ تجارت دھندا بھی ہے، یہ تجارت پھندا بھی ہے۔ یہ پھندا کب بنتی ہے؟ جب اس تجارت میں خدائی حکم ذبح ہو رہے ہوں، یہ دھندا نہیں بنتی، یہ پھندا بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شان مجھے اور آپ کو شریعت کے مطابق تجارت سیکھ کر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔